السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود میں اس وقت موجود ہوں انیس مہدی صاحب کے پاس، جو کہ اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر ہیں۔ تو انیس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو انیس صاحب، میں آپ کے ساتھ آج جو سوال لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ لائف پالیسی جو کہ 20 سال کی یا 10 سال کی یا 15 سال کی یا 25 سال کی لی جاتی ہے، اس پالیسی کو کم از کم کتنے سال بعد سرنڈر کیا جا سکتا ہے؟ آیا کہ 3 سال بعد سرنڈر کیا جا سکتا ہے، 2 سال بعد کیا جا سکتا ہے؟ مطلب منیمم کتنے سال بعد اس کو سرنڈر کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پالیسی کو جو آپ نے ایک لمبے ٹائم کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے لی ہے، اس کو کبھی بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کم سے کم کتنے سال بعد، کتنی قسطیں ادا کرنے کے بعد ہم اسٹیٹ لائف کی پالیسی کو ختم کر سکتے ہیں یا سرنڈر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ایاز صاحب۔ آپ کے اسپیسیفک کویشچن کا ڈائریکٹ آنسر دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پالیسی دراصل ایک معاہدہ ہے جو پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے مابین ہوتا ہے۔ اس معاہدے کی پاسداری کرنا دونوں پہ لازم ہے۔ تو پالیسی کو ختم کرنا ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں، یعنی دستبردار ہونا کہتے ہیں۔ دراصل پالیسی کو سرنڈر کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے تمام فوائد کو جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں، اپنے فوائد سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ دستبردار ہو رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فائدہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ایک تو یہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے، اور قطعاً ادارہ بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اس لیے آپ کو پابند کرتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ کتنے سال بعد آپ کو رقم ملتی ہے، تاکہ آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں۔ آپ کو بظاہر لاس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اپنے وقتی طور پہ جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کی توجہ اس طرف آ جاتی ہے، لیکن اس لیے اس کو کمپلسری سیونگ کہا گیا ہے تاکہ یہ آپ کی ایکسیس میں نہ رہے، جو آپ کی رسائی میں رہے گی وہ آپ کی بچے گی نہیں۔ اس صورت میں تقریباً جو ہے 4 سے 5 سال تک اگر آپ پالیسی چلاتے ہیں اور اس کو بعد میں سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی رقم کم از کم مل جاتی ہے۔ لیکن ابتدائی 2-3 سال میں اگر آپ یہ اقدام کرتے ہیں تو اس میں پینلٹی ہٹ ہوتی ہے۔ وہ کم و بیش کہہ لیں کہ اگر آپ نے لاکھ کے حساب سے 3 لاکھ روپے دیا ہے تو تقریباً 30 to 40% آپ کو پینلٹی لگتی ہے اگر 3 انسٹالمنٹس آپ نے دیے ہیں۔ صحیح۔ پہلے بات یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے آپ پالیسی ختم کر ہی نہیں سکتے، اگر 3 دیے تو پھر اتنا تھوڑا آپ کو لاس ہوتا ہے۔ یہ تقریباً بتا رہے ہیں آپ کو۔ ویسے دستبرداری مالیت جو ہے وہ آپ کی ریکویسٹ پہ آپ کو بتائی جاتی ہے، صحیح، اور اکثر آپ کے پالیسی ڈاکومنٹس کے اسکیجول میں بھی پروجیکٹڈ سرنڈر ویلیو جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آپ جو کہ ہم اسکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت۔ جی بالکل۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ سمجھداری والا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پالیسی کو ختم کریں، بلکہ وہ ہدف اور مقصد جس کے تحت آپ نے یہ پالیسی لی تھی اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس پالیسی کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے جس سے آپ کا کوئی مائنڈ بدلا ہے، یا آپ نے اپنی سوچ کو جو ریویو کیا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو آج کل یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پالیسی کو سرنڈر کروا لیں اسٹیٹ لائف کی، تو ان کا کوئی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسٹیٹ لائف سے ریلیٹڈ اپڈیٹس اور آفرز ملتی رہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔